آج کے دور میں ٹریول کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ انسان جہاز کے ذریعے چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس ماڈرن دنیا کے باوجود اب بھی کچھ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں جانا صرف مشکل نہیں بلکہ قانوناً اور سائنس کے مطابق منع ہے۔ ان جگہوں پر کئی فطری حالات اتنے خطرناک ہیں کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور کئی انسانی ہسٹری نے ان ایریاز کو آج تک انسیف بنا رکھا ہے۔ آج کے اس ڈاکومنٹری میں ہم ایسی 8 آئیلینڈ کو سمجھیں گے جہاں عام لوگ نہیں جا سکتے۔ تو شروع کرتے ہیں نمبر 7 سے۔ نمبر 7، سنیک آئیلینڈ۔ برازیل کے سمندری کنارے سے کچھ دور ایک چھوٹا سا آئیلینڈ موجود ہے جسے دنیا سنیک آئیلینڈ کے نام سے جانتی ہے۔ اس آئیلینڈ کا آفیشل نام الہا دقویمدا گرینڈ ہے۔ اس آئیلینڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں انسان نہیں بلکہ ہزاروں زہریلے سانپ رہتے ہیں۔ سائنٹسٹ کے مطابق اس آئیلینڈ پر ہر 1 میٹر کے بعد 1 سے زیادہ سانپ موجود ہیں۔ یہاں کا سب سے خطرناک سانپ گولڈن لانچڈ وائپر ہے جو صرف اسی آئیلینڈ پر پایا جاتا ہے۔ اس سانپ کا زہر انسانی خون کے نظام کو نقصان پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر ترنت علاج نہ ملا تو جان کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی خطرے کی وجہ سے برازیل کی حکومت نے اس آئیلینڈ پر عام لوگوں کا جانا مکمل طور پر بند رکھا ہے۔ صرف خاص اجازت کے ساتھ سائنٹسٹ یہاں جا سکتے ہیں۔ نمبر 6، پویجلیا آئیلینڈ۔ اٹلی کے شہر ونسی کے قریب ایک آئیلینڈ ہے جس کا نام پویجلیا ہے۔ یہ آئیلینڈ آج اس لیے بند ہے کیونکہ یہاں کی عمارتیں بہت پرانی اور کمزور ہو چکی ہیں۔ اس آئیلینڈ کی تاریخ کافی بھاری اور دردناک رہی ہے۔ پچھلے کئی صدیوں پہلے جب یورپ کے شہروں میں پلیگو پھیل گیا تھا تو حکومت کے پاس ایک ہی طریقہ تھا: بیمار لوگوں کو باقی آبادی سے الگ رکھنا۔ پلیگو اصل میں ایک بہت خطرناک بیماری تھی جو بیکٹیریا سے پھیلتی تھی اور زیادہ تر چوہوں اور ان پر رہنے والے کیڑوں کے ذریعے انسان تک پہنچتی تھی۔ اس بیماری میں بخار، جسم پر سوجن اور چند دنوں کے اندر موت ہو جانا عام بات تھی۔ اس دور میں علاج کا کوئی پراپر سسٹم نہیں تھا، اس لیے جن کو پلیگو کا شک ہوتا انہیں زبردستی اس آئیلینڈ پر بھیج دیا جاتا تاکہ شہروں میں بچی ہوئی آبادی بچ سکے۔ یہ آئیلینڈ دھیرے دھیرے کوارنٹائن زون بن گیا جہاں زندہ اور مرے ہوئے دونوں لوگ لائے جاتے تھے۔ اس وجہ سے اس جگہ کو صرف ایک آئیلینڈ نہیں بلکہ یورپ کے سب سے خوفناک میڈیکل ایسولیشن سینٹرز میں گنا جاتا ہے۔ نمبر 5، نارتھ سینٹرل آئیلینڈ۔ بے آف بنگال کے اندر نارتھ سینٹرل آئیلینڈ موجود ہے۔ اس آئیلینڈ پر سینٹرلز قبیلہ رہتا ہے جو دنیا کے سب سے زیادہ الگ تھلگ رہنے والوں میں سے ہے۔ یہ لوگ باہری دنیا سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے۔ انڈین حکومت نے اس آئیلینڈ کے 5 کلومیٹر تک ہر قسم کی انٹری بند کر رکھی ہے۔ نمبر 4، سرتسی آئیلینڈ۔ 1963 میں آئس لینڈ کے قریب سمندر کے نیچے اچانک ایک بہت زوردار وولکینک ایروپشن ہوا۔ سمندر کے اندر سے نکلنے والی آگ اور لاوا مہینوں تک پھوٹتا رہا اور اسی نیچرل پروسیس کے بعد سرتسی آئیلینڈ دھیرے دھیرے سمندر سے ابھر کر سامنے آیا۔ یہ آئیلینڈ کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ یہ قدرت کا اپنا کام ہے، اس لیے اسے ایک زندہ سائنٹیفک تجربہ مانا جاتا ہے۔ سائنٹسٹ یہاں یہ آبزرو کرتے ہیں کہ جب کوئی جگہ بالکل نئی ہو اور وہاں انسانی دخل نہ ہو تو پودے، انسیکٹ، برڈز اور باقی زندگی خود بخود کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیسے دھیرے دھیرے ایک پورا ایکو سسٹم بنتا ہے۔ اسی سائنٹیفک اہمیت کی وجہ سے آئس لینڈ کی حکومت نے اس آئیلینڈ پر عام لوگوں کا جانا سختی سے منع کر رکھا ہے۔
ताकि इंसानी मौजूदगी से इस नेचुरल प्रोसेस में कोई खलल ना पड़े। नंबर 3, बिकनी अटल। बिकनी अटल असल में एक आइलैंड ग्रुप है जो पैसिफिक ओशन में मार्शल आइलैंड के करीब वाक़या है। इस जगह का नाम दुनिया के सामने तब आया जब यूनाइटेड स्टेट्स ने 1946 से 1958 के दरमियान यहाँ एटॉमिक और हाइड्रोजन बॉम्ब्स के न्यूक्लियर टेस्ट किए। अमेरिका ने यहाँ 20 से ज्यादा न्यूक्लियर धमाके किए, जिनमें कुछ बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब से कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। इन जोरदार धमाकों की वजह से इस इलाके की मिट्टी, पानी और पेड़ पौधे रेडियो एक्टिव हो गए। रेडिएशन इतनी गहरी थी कि यहाँ उगने वाली नारियल, मछली और बाकी ग़िज़ा भी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह बन गया। आज भी इतने सालों बाद साइंटिफिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में रहना कैंसर और दूसरी सीरियस बीमारियों का रिस्क रहता है। इसी वजह से बिकनी अटल अभी तक मुकम्मल तौर पर दोबारा आबाद नहीं हो सका। नंबर 2, सेंट्रेलिया। सेंट्रेलिया अमेरिका का एक छोटा सा शहर था जहां जमीन के नीचे कोल की माइनिंग होती थी। 1962 में कोल के टनल्स के अंदर आग लग गई जो धीरे धीरे पूरे शहर के नीचे फैल गई। ये आग जमीन के अंदर इसलिए नहीं बुझ सकी क्योंकि कोल खुद जलने वाली चीज होती है। इस आग की वजह से जमीन कमजोर होने लगी और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले गैस बाहर निकलने लगे जो इंसान के लिए खतरनाक होती है। जब हालात कंट्रोल से बाहर होने लगे तो हुकूमत ने लोगों को शहर छोड़ने का हुक्म दिया और सेंट्रेलिया को अनसेफ एरिया करार दे दिया। आज सेंट्रेलिया लगभग खाली है और जमीन के नीचे जलती हुई आग अभी तक खत्म नहीं हुई। नंबर 1, फुकुशिमा। 2011 में जापान के शहर फुकुशिमा में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को शदीद हादसा पेश आया। ज़लज़ले और सुनामी के बाद प्लांट का कूलिंग सिस्टम फेल हो गया जिसकी वजह से रेडिएशन लीक हुई। इस हादसे के बाद करीबी इलाकों को रहने के लिए गैर महफूज करार दिया गया और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये थे दुनिया की वो जगह जो सिर्फ खौफनाक नहीं थे बल्कि हकीकत में खतरनाक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल द सीक्रेट टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।